ناظرین، میں اس وقت تاریخی عثمانیہ یونیورسٹی کے احاطے میں کھڑا ہوں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ ساتھیوں، علم وہ روشنی ہے جو قوموں کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ ایک بہتر معاشرہ، ایک مضبوط معیشت اور ایک باشعور قوم کی بنیاد ہمیشہ اعلیٰ تعلیم سے ہی پڑتی ہے۔ ہمارے دکن کی دھرتی کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہاں صدیوں سے علم و فن کے چراغ روشن ہیں۔ انہی روشن چراغوں میں سب سے درخشاں نام ہے عثمانیہ یونیورسٹی۔ 1918 میں جب نظام دکن میر عثمان علی خان نے اس عظیم ادارے کی بنیاد رکھی تو مقصد صاف تھا: عوام کو ان کی مادری زبان میں اعلیٰ تعلیم دینا اور دنیا کے جدید علوم سے جوڑنا۔ اس وقت یہ ایک انقلابی قدم تھا، کیونکہ زیادہ تر یونیورسٹیز صرف انگریزی میں پڑھاتی تھیں۔ عثمانیہ یونیورسٹی نے اردو کو ذریعہ تعلیم بنا کر ایک نئی مثال قائم کی۔ یہاں کی شاندار عمارتیں قلعہ نما شان رکھتی ہیں۔ مرکزی لائبریری، آرٹس کالج اور قدیم پتھروں سے بنی شاندار عمارتیں آج بھی حیدرآباد کی پہچان ہیں۔ یہ صرف عمارتیں نہیں بلکہ یہ صدیوں کی محنت، علم اور تہذیب کا آئینہ ہیں۔ عثمانیہ یونیورسٹی میں آج ہزاروں طلباء مختلف شعبوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ انجینئرنگ، میڈیسن، آرٹس، سوشل سائنسز، بزنس ایڈمنسٹریشن اور جدید ٹیکنالوجی تک دنیا بھر سے محققین یہاں آ کر تحقیق کرتے ہیں۔ اس کی وسیع لائبریری میں لاکھوں کتابیں اور نایاب مخطوطات موجود ہیں، جو محققین کے لیے ایک قیمتی خزانہ ہیں۔ یہ یونیورسٹی صرف تعلیمی ادارہ نہیں بلکہ ایک تحریک کا نام ہے۔ آزادی کی جدوجہد سے لے کر جدید دور کی طلباء سیاست تک یہاں سے کئی انقلابی آوازیں ابھری ہیں۔ اردو ادب کے بڑے بڑے نام، سائنسدان، جج، IAS اور IPS افسران، کاروباری رہنما، سب نے اس درسگاہ سے اپنی علمی پیاس بجھائی۔ آج اگر ہم اعداد و شمار دیکھیں تو اندازاً 4 لاکھ سے زائد فارغ التحصیل طلباء اس یونیورسٹی سے نکل کر دنیا کے کونے کونے میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ چکے ہیں۔ چاہے وہ امریکہ کے بڑے کارپوریٹ ادارے ہوں یا مشرق وسطیٰ کی انجینئرنگ کمپنیاں یا ہندوستان کی اعلیٰ سول سروسز، عثمانیہ کے طلباء ہر جگہ اپنی قابلیت کا لوہا منوا رہے ہیں۔ کیمپس کی صبحیں ایک خاص دلکشی رکھتی ہیں۔ حسین باغات، پرانی عمارتوں کے درمیان چلتی ٹھنڈی ہوائیں اور مختلف ریاستوں کے طلباء کا میل جول، یہاں مختلف ثقافتیں، زبانیں اور خیالات ایک ساتھ پروان چڑھتے ہیں۔ یہ ہم آہنگی اور رواداری کی سب سے بڑی درسگاہ ہے۔ یونیورسٹی کے فنون لطیفہ کے پروگرام، مشاعرے، ڈرامہ فیسٹیولز اور سالانہ کلچرل نائٹس نہ صرف طلباء بلکہ شہر بھر کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس یونیورسٹی نے بھی تبدیلیاں اپنائی ہیں۔ ڈیجیٹل لائبریریاں، ای لرننگ پلیٹ فارمز اور جدید ریسرچ لیبز اس بات کا ثبوت ہیں کہ عثمانیہ صرف ماضی کی یادگار نہیں بلکہ مستقبل کی رہنمائی بھی کر رہی ہے۔ البتہ کچھ عمارتیں اور بنیادی ڈھانچے کو وقتاً فوقتاً مرمت کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ حالیہ برسوں میں طلباء اور سابق طلباء کی جانب سے اس بات کی مانگ بڑھتی جا رہی تھی کہ یونیورسٹی کی تاریخی عمارتوں کی تزئین و مرمت کی جائے۔ خوشائن بات یہ ہے کہ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی حکومت نے حال ہی میں عثمانیہ یونیورسٹی کی تزئین و آرائش کے لیے کروڑوں روپے کے فنڈ کا اعلان کیا ہے۔ یہ فیصلہ نہ صرف تاریخی ورثے کی حفاظت کے لیے اہم ہے بلکہ آنے والی نسلوں کو
بہتر تعلیمی سہولیات فراہم کرنے کے لیے بھی سنگ میل ثابت ہوگا۔ یہ اعلان طلباء، اساتذہ اور سابق طلباء سب کے لیے امید کی ایک نئی کرن ہے۔ پرانی عمارتوں کی بحالی، جدید لیبارٹریوں کی تعمیر اور ہاسٹل کی سہولیات کو بہتر بنانے کے منصوبے اس تاریخی درسگاہ کے سنہری مستقبل کی ضمانت ہیں۔ یہاں سے نکلنے والے لاکھوں فارغ التحصیل طلباء نے دنیا بھر میں اپنے علم و تحقیق اور خدمت سے ہندوستان کا نام روشن کیا ہے۔ آج جب حکومت نے اس کے تحفظ اور ترقی کے لیے نئے فنڈز کا اعلان کیا ہے تو یہ ہم سب کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس علمی ورثے کو سنبھالیں، اس کی قدر کریں اور آنے والی نسلوں تک اس کا پیغام پہنچائیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ عثمانیہ یونیورسٹی سے نکلنے والی علم کی یہ روشنی صدیوں تک ایسے ہی جگمگاتی رہے گی۔ تبھی تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر۔